سی پیک جاری رہے گا، پاک چین شراکت میں کوئی وقفہ نہیں۔ چینی سفارتی ذرائع نے واضح کیا ہے کہ پاکستان میں سی پیک سمیت تمام ترقیاتی منصوبے مکمل کیے جائیں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ پاک بھارت کشیدگی کے باوجود سی پیک پر کام جاری رہے گا، کیونکہ یہ پاکستان کی عوام کے لیے ایک معاشی لائف لائن ہے۔ ذرائع کے مطابق چین پاکستان کی فلاح و بہبود کے ہر منصوبے کی تکمیل میں سنجیدہ ہے۔ چین جنگ کا خواہاں نہیں اور پاکستان و بھارت دونوں سے رابطے میں ہے تاکہ خطے میں عدم استحکام پیدا نہ ہو۔ چینی حکام ریجنل ڈائیلاگ اور امن پر زور دے رہے ہیں تاکہ طاقت کا توازن برقرار رہے۔ چین مستقبل میں بھی پاکستان کی سفارتی، اخلاقی، دفاعی اور اسٹریٹجک ریسرچ میں حمایت جاری رکھے گا۔ 14,000 بچوں کی جان خطرے میں، اقوام متحدہ کی فوری وارننگ۔ اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ اگر اگلے 48 گھنٹوں میں غزہ کو امداد نہ ملی تو 14,000 بچے موت کے منہ میں جا سکتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے انسانی امور کے نائب سیکریٹری جنرل ٹام فلیچر نے کہا کہ اسرائیل کی طرف سے صرف 5 امدادی ٹرک کو غزہ جانے کی اجازت دی گئی ہے، جو جاری محاصرے میں معمولی نرمی ہے۔ فلیچر نے کہا کہ امداد سمندر میں ایک قطرے کے برابر ہے اور بچوں کے لیے خوراک تاحال کسی بھی کمیونٹی تک نہیں پہنچ سکی۔ انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ منگل کے روز 100 ٹرک غزہ میں داخل ہو سکیں گے تاکہ جانیں بچائی جا سکیں۔ برطانیہ، فرانس اور کینیڈا کی جانب سے اسرائیلی رویے پر تنقید کو بھی اقوام متحدہ نے خوش آئند قرار دیا ہے۔ اصل امتحان یہ ہے کہ کیا عالمی برادری مل کر امداد کو غزہ تک پہنچا سکتی ہے یا نہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی پانے پر سید عاصم منیر کو مبارکباد دی ہے اور بھارتی حملوں کے جواب میں پاکستان کی مؤثر جوابی کارروائی پر افواج پاکستان کی قیادت کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ ایوان صدر سے جاری بیان میں صدر نے کہا کہ فیلڈ مارشل کا عہدہ سید عاصم منیر کی دفاع وطن کے لیے گراں قدر خدمات کا اعتراف ہے۔ انہوں نے کہا کہ جنرل عاصم منیر کی قیادت میں افواج پاکستان نے شاندار حکمت عملی سے دشمن کے ناپاک عزائم کو ناکام بنایا اور اس کے غرور کو خاک میں ملا دیا۔ صدر نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بھی ان کی خدمات کو سراہا اور پوری قوم کی جانب سے ان کے لیے تحسین کا اظہار کیا۔ صدر آصف علی زرداری نے ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کو بھی عہدے میں توسیع پر مبارکباد پیش کی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی ملنے پر دلی مبارکباد دی ہے۔ وزیر اعظم آفس کی میڈیا ونگ سے جاری بیان میں انہوں نے کہا کہ مارکہ حق کے دوران آرمی چیف سے لے کر ہر سپاہی نے وطن کے دفاع میں بے مثال دلیری کا مظاہرہ کیا اور دشمن کی جارحیت کا بھرپور اور مؤثر جواب دیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ آپریشن بنیان المرصوص کے دوران جنرل عاصم منیر کی قائدانہ صلاحیتیں، دلیری، استقامت اور دانش مندی کامیابی کا سبب بنی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جنرل عاصم منیر کو بے مثال خوبیوں سے نوازا ہے اور ان کی خدمات کے اعتراف میں انہیں فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی دی گئی۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ مارکہ حق میں افواج پاکستان کے سپاہی، غازی اور شہداء وطن کے تحفظ کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں اور پوری قوم کو اپنی افواج اور ان کی قیادت پر فخر ہے۔ وفاقی وزیر صحت سید مصطفیٰ کمال نے جنیوا میں ورلڈ ہیلتھ اسمبلی کے موقع پر ترکیہ کے وزیر صحت سے سائیڈ لائن ملاقات کی۔ ملاقات میں دونوں وزرائے صحت نے پاکستان اور ترکیہ کے درمیان دیرینہ، برادرانہ اور قابل فخر تعلقات کو سراہا۔ وفاقی وزیر سید مصطفیٰ کمال نے اس موقع پر کہا کہ ترکیہ نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا ہے اور دونوں ممالک کے درمیان تعلقات گہرے اور مضبوط ہیں۔ ملاقات کے دوران صحت کے شعبے میں دو طرفہ تعاون اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا اور مستقبل میں تعاون کو مزید فروغ دینے کے عزم کا اظہار بھی کیا گیا۔ برطانیہ نے غزہ پر جاری اسرائیلی جارحیت اور فلسطینیوں کو درپیش قحط کے خطرے کے پیش نظر اسرائیل کے خلاف سخت موقف اختیار کر لیا ہے۔ برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی نے پارلیمان سے خطاب میں اعلان کیا کہ اسرائیل کے ساتھ نئے آزاد تجارتی معاہدے پر مذاکرات معطل کر دیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ برطانیہ 2030 کے دو طرفہ روڈ میپ کے تحت اسرائیل کے ساتھ تعاون کا اثر نو جائزہ لے گا۔ وزیر خارجہ نے اسرائیلی سفیر تزیپی ہوٹوویلی کو دفتر خارجہ طلب کر کے غزہ میں امداد پر 11 ہفتے سے جاری پابندی پر شدید احتجاج ریکارڈ کرایا۔ ڈیوڈ لیمی نے کہا کہ یہ پابندی نہ صرف ظالمانہ ہے بلکہ ناقابل دفاع بھی ہے اور اسرائیل کی جانب سے غزہ میں انسانی امداد کی روک تھام اور جارحیت کا دائرہ بڑھانا بین الاقوامی برادری کے لیے ناقابل قبول ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اسرائیل کی یہ پالیسی برطانیہ اور اسرائیل کے باہمی تعلقات کو شدید نقصان پہنچا سکتی ہے۔ ڈیوڈ لیمی نے ایوان میں خطاب کے دوران واضح کیا کہ غزہ میں خوراک کی شدید قلت اور قحط کا خطرہ شہریوں کی زندگیوں کو براہ راست متاثر کر رہا ہے۔
وفاقی حکومت اور عالمی مالیاتی ادارے IMF کے درمیان پیٹرولیم مصنوعات پر لیوی بڑھانے پر اتفاق ہو گیا۔ ذرائع کے مطابق نئے مالی سال میں فی لیٹر پیٹرولیم لیوی 100 روپے سے زائد کرنے کی تجویز زیر غور ہے۔ اس کے علاوہ بات چیت میں 5 روپے فی لیٹر کاربن لیوی عائد کرنے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ ذرائع کا مزید کہنا ہے کہ استعمال شدہ گاڑیوں کی امپورٹ ڈیوٹیز نئی گاڑیوں کی نسبت 40% زیادہ رکھی جائے گی اور یہ فرق ہر سال 10% کم ہوتا جائے گا، جس کا مکمل خاتمہ 2030 تک متوقع ہے۔ IMF نے مطالبہ کیا ہے کہ سابقہ فاٹا کو دی گئی ٹیکس چھوٹ ختم کی جائے اور کھاد پر جنرل سیلز ٹیکس GST کی عمومی شرح نافذ کی جائے۔